الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں. نبی علیہ السلام کے صحابی یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ پہ دعوت تھی. ہم آپ کے ساتھ جا رہے تھے. مدینہ کی ایک گلی سے گزر ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے آپس میں کھیل رہے ہیں. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم امامنا. بچوں کو جب آپ نے دیکھا تو آپ ہم سے آگے نکل گئے. آگے نکلنے کے بعد ان بچوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے. آپ نے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب سے دیکھا تو اپنے بازو آگے بڑھا دیے اسے پکڑنے کے لیے، اسے تھامنے کے لیے. جب حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا کو اس انداز میں دیکھا، محبت تو تھی، محبت کے جذبات بھی تھے. اس کیفیت میں جب چھوٹے بچے نے اپنے نانا کو دیکھ لیا، فجعل الغلام یفر ہا ہونا وہا ہونا. اپنے نانا جی سے کھیلتے ہوئے کبھی اس طرف دوڑتے ہیں، کبھی اس طرف دوڑتے. والنبی یضاحک، اور دوڑتے ہوئے مسکراتے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنسا رہے ہوتے. یہ محبت کا عجیب منظر تھا. خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ منظر دیکھے تھے. فرماتے ہیں حتی اخذ، یہاں تک کہ مسکراتے مسکراتے اللہ کے نبی نے حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا. آپ اپنے ایک ہاتھ مبارک اس کے چہرے پہ رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھتے ہیں. ثم قبلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیتے ہیں. بوسہ لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین. حسین کا تعلق میرے ساتھ ہے اور میرا تعلق حسین کے ساتھ ہے. احب اللہ من احب حسینا. پھر آپ دعا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر اس انسان سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رب کی محبت چاہیے تو اس کے لیے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے. اللہ کی محبت چاہیے تو اس کے لیے حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا کامل ہونا بھی ضروری ہے. آپ نے فرمایا حسین صبتم من الاسباط. حسین تو یوں سمجھیں امتوں میں سے ایک امت ہے، خاندانوں میں سے خاندان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی. سنن نسائی مسند احمد کے لفظوں میں عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں میرے ابو شداد نے کہا عشاء کا ٹائم تھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ وہ آئیں اور نماز پڑھائیں.
فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اکیلے نہیں آئے، ہم نے دیکھا کہ کندھے پر حسن یا حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی موجود، اسے اٹھائے ہوئے مسجد میں آئے، نماز پڑھانے لگے، ساری نماز معمول کے مطابق تھی، فسجد سجدۃ فاطالها، شداد فرماتے ہیں کہ دوران نماز سارے سجدے تو معمول کے مطابق ہیں، ایک سجدہ معمول سے طویل ہو گیا، اور اتنا طویل ہوا، فرماتے ہیں اتنا طویل ہوا کہ میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ نہ جانے اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، نہ جانے نماز میں کون سا مسئلہ واقع ہو، کیا کوئی حادثہ واقع ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کا اتنا طویل سجدہ کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں کہ خوف بڑھ جاتا ہے، نماز میں اس سے کیا تو نہیں جاتا، لیکن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خوف اتنا بڑھ گیا کہ میں نے اللہ کے نبی کے اللہ اکبر کہنے کے بغیر اپنا سر اٹھا لیا۔ جب سر اٹھایا تو مجھے نظر آیا کہ اللہ کے نبی اب بھی سجدے میں ہیں اور معصوم بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ موجود۔ فرماتے ہیں ثم رجعت، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، میں پھر سجدے میں چلا گیا، نماز مکمل ہوئی، سارے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا، آپ نے ایک سجدہ اتنا طویل کیوں کیا تھا؟ رحمت کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کوئی حادثہ ہوا تھا؟ کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ولکن ابنی ھذا ارتحلنی، میرے اس معصوم بچے نے مجھے سواری بنا لیا تھا، وہ میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، وہ میری کمر پہ بیٹھ گیا تھا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَ، فرماتے ہیں مجھے ناپسند گزرا کہ میں اس کے دل کے خلاف کوئی کام کروں، اس کی پسند کے خلاف کوئی کام کر لوں، حتیٰ کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اترا ہے، پھر میں نے اپنے سجدے کو مکمل کیا ہے۔ تو نانا ان کے اتنے رحمت للعالمین تھے، اتنی محبتیں تھیں ان کے ساتھ کہ کہتے ہیں میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر لوں۔ تو اللہ کے بندو، ان احادیث سے ہمیں ایک ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت سے محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو یاد رکھیں ایمان مکمل نہیں ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک صحابیہ نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا، میں ڈر گئی، بڑا خوف والا خواب ہے، دل غم زدہ پریشان ہو گیا۔ وہ کیا خواب ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہوا ہے اور میری گود میں آ گیا۔ اس خواب نے مجھے غمزدہ کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں صحابیہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، غمزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہوگا، اس کی پرورش آپ کو ملے گی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، صحابیہ جس نے خواب دیکھا تھا پرورش اسی کے حصے میں آتی ہے، پرورش کر ہی رہی تھی، ایک دن اللہ کے نبی کے پاس لے کر پہنچ گئیں۔ رحمت کائنات نے ننھے چھوٹے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے گود میں بٹھایا۔ فرماتی ہیں کہ میری توجہ تھوڑی سی ہٹ گئی، اچانک جب میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو اللہ کے نبی کی نگاہوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچانک کیوں روئے؟ فرماتے ہیں میں روتا اس لیے ہوں کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی،
اس لیے آج میں روتا ہوں میرے بھائیو، یہ آنسوؤں کا گرنا میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہ انسانیت کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنے غم آئے آپ دیکھیں گے، احادیث پڑھیں گے تو رحمت کائنات کی نگاہوں سے آنسو گرا کرتے تھے۔ ایک ہی جنگ میں میرے نبی کی زندگی میں صرف ایک بار ایسا ہوا کہ لگاتار اللہ کے نبی کے 3 جرنیل شہید ہوئے، ایک کے بعد دوسرا شہید ہو گیا۔ بڑے دکھ کا ٹائم تھا، بڑی پریشانی کا ٹائم تھا، آپ غمزدہ تھے، نگاہوں سے آنسو بھی گرے تھے۔ اچانک عورتوں کے رونے کی آواز آتی، آپ فرماتے کہ جاؤ ان عورتوں کو خاموش کروا دو، ان کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ صحابی گئے، انہوں نے اپنے اصول کے مطابق سمجھایا، عورتوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ بھیج دیا، 3 بار ایسا ہوا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اتنے ناراض ہو گئے کہ صحابی سے کہتے ہیں فاسو فی وجوہہن التراب، جو عورتیں اس طرح سے روتی ہیں، غم کے وقت آوازیں نکلتی ہیں، چیخنا چلانا ہو جاتا ہے، میرے صحابیوں جاؤ ان عورتوں کے چہرے پہ مٹی ڈال۔ اس قدر سختی کیوں کی؟ کیونکہ بے صبری رب کو بھی پسند نہیں ہے، بے صبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اہل بیت کے جہاں پر دوسرے پیغام، وہاں پر عظیم ترین پیغام یہ ہے کہ آج صبر کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے جینا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی کو الوداع کہنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ مظالم، پریشانیاں، غم، مصیبتیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن رب ذوالجلال کے اس فرمان پہ یقین رکھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا ہم آپ کو آزمائیں گے، آپ اچانک خوف میں پڑ جائیں گے، وَالْجُوعِ، اتنا خسارہ آئے گا کہ آپ کو پھاکے کاٹنے پڑیں گے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تجارت میں گھاٹا آئے گا، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کاشت میں گھاٹا اور نقصان پڑ جائے گا۔ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب ذوالجلال نے فرمایا ہم آزمائیں گے ضرور، لیکن جو صبر کرتے ہیں ان کو بشارت سنا دو۔ کون ہے ایسا صبر کرنے والے؟ کون ہیں؟ رونے کے بعد چیخنے چلانے کے بعد تو اکثر ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اب میں صبر کر۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، یاد رکھیں صبر کا اصول ہے، جیسے آپ نے مصیبت کی بات سنی ہے ویسا صبر کریں۔ اور صحیح بخاری کا ایک واقعہ آ گیا، ایک عورت اتنا غمزدہ ہو گئی کہ اس نے اپنا گھر چھوڑا اور کسی قریب کی جو میت ہوئی تھی اسی کے قبر پہ آ کر بیٹھ گئے، حتیٰ کہ اس قدر بیٹھی کہ اسے غم کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا، خیمہ بھی لگایا، دکھ کا اظہار کرتے ہوئے 1 سال بھی گزار دیا۔ سال گزرنے کے بعد جب وہ عورت وہاں سے اٹھتی ہے تو ایک ندا آتی ہے، ایک صدا آتی ہے کہ الا هل وجدوا ما فقدوا، آواز لگانے والے کا علم نہیں تھا کون ہے، لیکن ایک صدا، ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ کیا اس عورت نے جو غائب پایا تھا کیا اس کو مل گیا ہے؟ کیا وفات پانے والا واپس آ گیا ہے؟ پھر جواب یہ ملا بل یئسوا فانقلبوا، بلکہ یہ عورت مایوس ہو کے لوٹ گئی، اسے کچھ بھی نہ ملا۔ جانے والے کبھی واپس تو نہیں آیا کرتے، لیکن رشتہ داروں پر لازم ہے کہ وہ صبر کریں۔ میرے بھائیو، آخری 2 باتیں، بڑی اہم ترین باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 10 محرم کا دن ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ
اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اما من قتل، وہ شخص جو حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، او اعان علی قتل، یا پھر اس قاتل کا مددگار ہے، او رضی بقتل، یا پھر اس قاتل کے قتل پہ وہ راضی اور خوش ہوا ہے، ان تینوں قسم کے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اس پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اس پر پوری انسانیت کی لعنت ہے، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے شخص سے جو حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں شامل تھا، یا ان کا مددگار تھا، یا ان کی شہادت پہ وہ راضی اور خوش ہوا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ فرائض بھی قبول نہیں کرے گا، نوافل بھی قبول نہیں کرے گا۔ آخری بات یزید کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، وہ بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کر دی تھی۔ فرمایا کہ لا نحبہ ولا نسبہ، ہم یزید سے کوئی محبت نہیں کرتے، نہ ہی ہم اس پہ گالیاں دیتے، کیونکہ گالیاں دینا کسی مسلمان کا کام تو نہیں ہوتا۔ پھر اگلی بات یاد رکھیں کہ اہل بیت کے مسئلے میں کبھی بھی یزید کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دور حکومت تو ان کا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک عظیم خاندان کی ایک عظیم داستان ہے۔ آئیں حقائق کو پڑھیں، انہیں ذہن میں رکھیں، کسی جھوٹی بات، کسی جھوٹے مفروضے، کسی جھوٹے فلسفے، کوئی فضول تذکرہ یا الزام بازی، تبرہ بازی کا حصہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عدل کی بات، حق کی بات، سچائی کی بات سمجھنے اور اہل بیت کی حقیقی محبت اور حقیقی پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔